बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अब की जो सबसे बड़ी खबर है अब तक की, पार्लिमानी महाज पर हुकूमत ने बड़ी कानून साजी की है। अदलिया और आर्मी एक्ट से मुतालिक कानून में बड़ी तब्दीलियाँ हुई। आज कौमी असम्बली के इजलास में सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल, आर्मी एक्ट में तरमीम समेत अहम बिल मंजूरी के लिए पेश किए और तमाम बिल्स कौमी असम्बली ने कसरत राय से मंजूर किए हैं। कौमी असम्बली ने जजेस में इजाफे का बिल कसरत राय से मंजूर हुआ। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की जानिब से कौमी असम्बली में जजेस में इजाफे का बिल भी पेश हुआ। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 34 करने की तजवीज़ दी गई है। उन्होंने ये बताया कि सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रीज़ में हज़ारों की तादाद में मुकदमात ज़ेर इल्तवा हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान आर्मी एक्ट तरमीमी बिल 2024 भी मंजूर कर लिया गया। इस मौके पर अपोजिशन की तरफ से शदीद एहतजाज भी हुआ। एजेंडे की कॉपियाँ भी फाड़ी गई। 6 कवानीन को कसरत राय से मंजूर किया गया है, जिसमें पाकिस्तान नेवी एयरफोर्स एक्ट तरमीमी बिल भी इसमें शामिल है। सर्विसेज चीफ की मुद्दत 5 साल करने का बिल भी मंजूर हुआ। इसी तमाम तर सूरत हाल से मुतल्लिक आज का पहला और बड़ा सवाल होगा। पैनल का तारुफ करवा दूँ। प्रोग्राम में मेरे साथ हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, नवीद हुसैन साहब और मोहम्मद इलियास साहब। आप सबका शुक्रिया। आमिर साहब, आपसे आगाज़ करें, चूँकि ये अभी की खबर है और एक तो ज़रा इसको तफसील से बता भी दीजिएगा, क्या अहम खदोखाल होंगे इन तरमीमी बिल्स के जो मंजूर हुए हैं कौमी असम्बली से, और ये जो अहम कानून साजी की गई इस पर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? ये भी कहा जा रहा है कि हुकूमत ने बड़ी जल्दबाजी में की, तो इसकी क्या ज़रूरत थी? आमिर साहब देखें, कानून बनाने का फैसला हुकूमत करती है और पास करती है पार्लियामेंट के एक ऐवान से ये बिल पास हो चुके हैं, जिसके तहत आइंदा सुप्रीम कोर्ट की तादाद, जो कि आज रात तक ही मेरा ख्याल है सदर मुमलिकत की तरफ से, जो कायम मुकाम सदर है उनकी तरफ से एडवाइस की मंजूरी हो जाएगी, क्योंकि अभी सेनेट से ये बिल पास हो जाएंगे और उसके बाद वज़ीर आज़म एडवाइस भेजेंगे और ये कानून का दर्जा इख्तियार करेंगे और गज़ट नोटिफाई हो जाएगा। अब इसमें 2-3 चीज़ें हैं अलग अलग। एक है सुप्रीम कोर्ट से मुतालिक 2 कानून साजियाँ हुई हैं। एक ये कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 17 से 34 कर दी गई है और काबीना को ये बताया गया उसमें कि हज़ारों बिल्स मौजूद हैं, केसेस मौजूद हैं, 4 रजिस्ट्रियाँ सुप्रीम कोर्ट की और टेकअप नहीं होते, तो हम वक्तन फ़वक्तन चाहे कभी 5 बढ़ा दें, 6 बढ़ा दें, लेकिन ये ज़रूरत के मुताबिक 34 मैक्सिमम हो जाएंगे, यानी दुगनी तादाद हो जाएगी। उसकी वजह बुनियादी ये बनी है कि आप आइनी बेंचेस बनाने जा रहे हैं। कल जो सुप्रीम जुडिशल कमीशन की मीटिंग हो रही है उसमें तो 5 रुकनी बेंच बनता है, तो 5 जज उधर शिफ्ट हो जाएंगे जहाँ पे आइनी मामलात देखे जाएंगे, तो सुप्रीम कोर्ट में तादाद कम हो जाएगी और उधर तादाद केसेस की बेपनाह है। उसको मद्देनज़र रखते हुए 17 से 34 कर दिया गया, क्योंकि प्राइवेट मेंबर बिल जो था वो 25 तक का गया था कि 25 कर दी जाए। तो ये बहरहाल गवर्नमेंट ने सरप्राइज मूव डाली है अपोजिशन के लिए, क्योंकि वो तो अभी तैयारियां पकड़ रहे थे और उन्होंने कर दिया कि उसको 34 की मंजूरी हो गई। दूसरी तरफ प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो फिर आर्डिनेंस भी आया था, उसमें कुछ तरामीम की गई हैं, कुछ कमी बेशी की गई है और एक इसको भी बैक डेट से लागू कर दिया गया है कि उसमें ये होगा कि 26वीं आइनी तरमीम की तारीख से कबल ये लागू होगा, क्योंकि उसके तहत अब जब कल बनेंगे आइनी बेंचेस अप्रूव होंगे तो उसके रूल्स को डाला गया है कि जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी है वो आइनी बेंचेस के लिए भी मुकदमात को देखा करेगी और 184(3) जो पहले फैसले हो चुके हुए हैं ना, तो आइंदा उसकी अपील 30 दिन में लार्जर बेंच बनेगा और वो आइनी बेंच देखेगा। तो 184(3) के तहत जितने फैसले अब तक हो चुके हैं और उनकी अपीलें ज़ेर अल्तवा हैं, वो सारी की सारी आइनी बेंचेस के पास चली जाएंगी। कुछ अभाम था लोगों के जहन में कि जी वो क्या होगा, तो वो गवर्नमेंट ने बाई एक्ट, क्योंकि कानून बनता ही आइन के नीचे है और फिर रूल्स होते हैं, रूल्स भी बना दिए गए हैं उसके प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के कि वो कैसे काम करेगी। वो सुप्रीम कोर्ट को अब अपना फैसला करना है। उसके अंदर इन्होंने जो लकुनाज थे, जो अभाम थे, वो कानून के दायरे में ला के उनको आज असम्बली से मंजूर करा दिया। अब जब हम बात करें तो थोड़ी देर में सेनेट में वो बिल पेश हो जाएगा। दूसरी तरफ हमारे यहाँ आपको पता है कि काजी फायद ईसा साहब के अभी 3-4 महीने थे, तो कुछ यूट्यूबर्स की ड्यूटी थी कि वो रोज़ाना की हिसाब से बताएंगे कि उनके इतने दिन रह गए जो सरकारी दिन है और इतने छुट्टियों के टोटल मिला के रह गए। तो आपको पता है 29 नवंबर से आर्मी चीफ का 3रा साल शुरू हो रहा था, तो फिर ये ड्यूटी लग गई थी लोगों की कि ये आर्मी चीफ का आखिरी साल है, अब वो क्या क्या निपटाएंगे, ये एक्सटेंशन लेंगे। तो उसका मामला
جو نیشنل پالیسی اس لیول پہ جو آرمی چیف بنا رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے یا سروسز چیف مل کے جوائنٹ سٹاف ہیڈ کوارٹر میں بنا رہے ہوتے ہیں, جی ایچ کیو میں بن رہی ہوتی ہیں, تو وہ وہاں سے یہ تجویز موجود تھی کہ اس کو 3 سال سے 5 سال کر دیا جائے. اب آپ پریکٹیکلی دیکھیں کہ یہاں جس چیف کا داؤ لگتا ہے تو وہ پھر ایکسٹینشن لے جاتا ہے. جنرل باجوہ نے لی اور وہ دوسری ایکسٹینشن کے بھی چکر میں تھے, اور وہ عمران خان بھی اس چکر میں موجود تھے کہ جی دے دیں میرے الیکشن یہ دوبارہ کرا دے. وہ تیار تھے. پس پردہ جب ایوان صدر میں ان کی 2 عارف الوی کے موجودگی میں جنرل باجوہ سے میٹنگ ہوئی, جس میں ایک دفعہ سابق ڈی جی آئی ایس آئی نے یہ کہا تھا کہ وہ تا حیات کے جتنی لامتنائی مدت لینا چاہتے ہیں لے لیں, تو یہ پریشر میں ہوتا تھا. جنرل کیانی نے بھی لی تھی. تو اب قانون موجود ہے جس کو جب, اور یہ منصور علی شاہ صاحب کی تجویز تھی جو فیصلہ آیا تھا آصف سعید کھوسہ والا 19 میں کہ جی آپ پارلیمنٹ سے قانون سازی کرائیں, تو وہ آرمی ایکٹ میں جب جنوری 20 میں چینج ہوئی تو اس میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی سب نے لائن میں لگ کے ووٹ دیے تھے. تو یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ جی آج آپ یہ کہہ رہے ہیں, اور آج آپ کو پتہ ہے مولانا فضل الرحمان نے بھی اس پہ کہہ دیا کہ یہ ایک انتظامی معاملہ ہے, پہلے بھی اختیارات بہت ہیں, ضرورت نہیں ہے, لیکن لے لیا. تو انہوں نے بھی اس کو ایک سائڈ پہ ایشو کر دیا, اس کے اوپر کوئی ڈائریکٹ تبصرہ نہیں کیا کہ اس کا پازیٹیو اور نیگیٹو. انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے ایک انتظامی معاملہ ہے, وہ 3 سے 5 سال. تو وہ جب سروسز چیف کی مدت ملازمت میں آج توسیع کا بل قومی اسمبلی سے پاس ہو گیا ہے, سینٹ سے پاس ہونے جا رہا ہے, تو وہ ایک پالیسیوں کا تسلسل یہ کہلائے گا کہ جی جو چیف بنا رہے ہیں پالیسیاں نیشنل سیکورٹی کے حوالے سے تو وہ امپلیمنٹ بھی کر لیں کہ 3 سال میں ان کے خیال میں, فوج کے خیال میں یہ پوری طرح عمل درآمد نہیں ہو سکتا تھا. تو گورنمنٹ نے آج یہ بل موو کر کے پاس کرا دیے ہیں, اور اب اپوزیشن کا ہمارے سامنے ہے کہ ان کو یہ بات پتہ لگی جب کابینہ سے اپروو ہوا, میڈیا پہ آئی, تو انہوں نے صرف شور کیا. آج بہرحال جس کو کہتے ہیں نا پارلیمانی انداز میں کہ بلڈوزنگ کی گئی کہ نہ تو یہ گئے وہاں پہ بل کے جی پارلیمانی کمیٹیوں میں, اسٹینڈنگ کمیٹیوں میں بھیج دیں یا ان پہ بحث کرائی جائے. چونکہ آدم نذیر تارڑ نے کہا کہ سر انہوں نے نہیں بات ماننی, آپ ان سے پوچھ لیں. وہ اسپیکر نے ایک دفعہ پوچھا, بیرسٹر گور وغیرہ سارے شور کرتے رہے, پھر ڈائس پہ آ گئے, تو وہ پھر اس کو انہوں نے بلڈوز کیا سارے پروسیجر کو. قانون کے دائرہ, قانون یہ کہتا ہے کہ آپ کر سکتے ہیں, لیکن اچھی بات ہوتی ہے کہ آپ بحث کریں, لیکن چونکہ طے تھا کہ اس کو پاس کرنا ہے, تو اپوزیشن نے بھی وہی کام کیا جو سہولت کاری ہوتی ہے کہ بس ٹھیک ہے شور شرابہ کیا, ورنہ وہ چاہتے تو لمبا کام کر سکتے تھے کہ وہ بیٹھ جاتے کہ جی ٹھیک ہے آپ بات کریں پھر ہم بھی بات کریں گے. لیکن وہ اپوزیشن نے بھی وہی کیا کہ بس ٹھیک ہے ہمارے سر سے بلا ٹل رہی ہے, ٹلنے دو. اب سینٹ میں بھی یہی کچھ ہوگا. جی ایسا بلا ٹلنی ہے, ٹل گئی. لیکن دیکھیں نا وہ کہہ رہے ہیں جی 17 سے 34 کر دی گئی, اسلام آباد ہائی کورٹ میں 9 سے بڑھا کر چلیں جی ابھی اس وقت 12 کر دی گئی ہے. اس وقت سینٹ کا اجلاس جاری ہے, براہ راست جا رہے ہیں. جی ویلکم بیک ناظرین. جی ایاز صاحب کیوں اتنی جلدی میں ہے اہم قانون سازی میں گورنمنٹ؟ پہلے تو دعا آپ کو مبارک ہو, آپ کا نام انڈیا میں بھی بہت پاپولر ہو گیا. جی جی بالکل, کل ہی مجھے خبر ملی تھی. آپ کو پتہ ہی نا وہ وہ کیا نام اس کا, رنویر سنگھ نہیں کپور نہیں سر, عالیہ, ہاں رنویر سنگھ اور دیپیکا نے اپنی بیٹی کا نام دعا رکھ دیا. یہ دیکھیں بڑی خوشی کی خبر ہے. بہت بڑی. دوسرا آج مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ دلی آج لاہور سے آگے نکل گیا, ورنہ مسلسل ہم نمبر 1 پہ تھے. تو یہ 2 بہت بڑی خوشیاں آج کے لیے شیئر کرنے کے لیے. مطلب بھارت سے لائے ہیں آپ 2 بڑی خبریں. اب کیا کروں میں نزدیک ہی مجھے بھارت پڑ رہا ہے نا آج. اچھا یہ گورنمنٹ نے بالکل ٹھیک ہے بلڈوز کرنا تھا, جب طاقت آپ کے ہاتھ میں ہے تو کیوں نہ بلڈوز کیا جائے, اور اس کو استعمال کرنا چاہیے پورا آپ کو طاقت کو. 34 جج سپریم کورٹ میں ہو جائیں گے, 12 جج اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہو جائیں گے, کیونکہ وہ 6 میرے خیال مسئلہ بنے ہوئے تھے نا. تو جب ڈبل ہو جائیں گے تو کوئی چیزیں بیلنس ہو جائیں گی. چلیں ہمیں پریشانی وہاں سے کم ہو جائے گی. اسی طرح سپریم کورٹ میں بھی پہلے چیمبر سے آتے تھے, اب ہم سیاسی جج لے آیا کریں گے اور معاملات چلتے رہیں گے, کوئی ایشو نہیں ہے. وہ جو باجوہ صاحب کے حوالے سے بات ہو رہی تھی نا, ایکسٹینشن وہ چاہ رہے تھے, اور عمران خان صاحب نے کہا کہ تاحیات لے لیں. میرے خیال میں اس ملک کے کچھ عہدے ایسے ہیں کہ ان کو تاحیات کر ہی دینا چاہیے. ظاہر ہے جب وہ ٹائم آتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ بیٹھ کے سوچ رہے ہوتے ہیں کہ جی کیا کریں, اس کو بڑھائیں. اس اوور آل دیکھیں ملکوں میں, قوموں میں, معاشروں میں چیزیں چلتی ہیں وہ حساب سے چل رہی ہوتی ہیں کہ یار ٹھیک ہے ہر شخص جو آئے گا مطلب یہ ایک ٹریننگ لے کے آتا ہے, وہ ظاہر ہے وہ قابل ہی ہوتا ہے تو آتا ہے نا, وہاں تک پہنچتا ہے, اور اس کے بعد آٹومیٹیکلی. لیکن یہاں چونکہ شروع سے یہ معاملات ایسی چل رہے ہیں کہ وہ مجھے لگتا ہے کہ یہ صاحب رہیں گے تو میں مطلب سیف رہوں گا, بڑا خوش. ان سے میری انڈرسٹینڈنگ بڑی ہو گئی. اور جیسے وہ خان صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے نا کہ ان کو بہت پسند تھا وہ فیض حمید صاحب,
کہ وہ چیف بن جائیں گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. بہرحال اس طرح نہیں ہوتا. ادارے ظاہر ہے وہ جب کام کر رہے ہوتے ہیں ان کے سربراہان کو, اور یہ تو ادارے بھی ایسے ہیں نا جن کے لیے ملک کی سیکیورٹی بھی بڑی اہم ہے اور ان کے ظاہر ادارے بھی بڑے اہم ہوتے ہیں, تو یہ اس کے مطابق ہی فیصلے کر رہے ہوتے ہیں. اس سے فرق نہیں پڑتا. لیکن ٹھیک ہے, وہ فضل الرحمان صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ انتظامی معاملہ ہے, 3 کی بجائے 5 سال ہو جائے گا. لیکن کل کسی وقت فیوچر میں یہ بھی ممکن ہے کہ وہ 5 سال کے بعد بھی کسی پرائم منسٹر کو یہ ضرورت محسوس ہو کہ نہیں, مطلب یہ چیف صاحب تو میرے ساتھ بڑا اچھا چل رہے ہیں تو ان کو اور چلنا چاہیے. تو یہ معاملات تو تاحیات والی آئی تھی بات, وہی میں نے کہا نا تاحیات, تو انہوں نے بھی کہہ دیا تھا نا, تو تاحیات ہو جائے تو بڑا اچھا ہے, کوئی حرج نہیں. امریکہ میں آپ کو پتا ہے نا وہ جج صاحبان تاحیات بھی ہوتے ہیں, تو یہاں بھی کوئی چیف جسٹس ایسا اگر مل جائے آپ کو کہ جو آپ کو لگے کہ یہ ہمیشہ یہ بہت اچھے فیصلے دیں گے. اچھا آپ جسٹس کی بات کر رہے ہیں. ہمارے لیے نہیں, وہ بھی میں نے عمران خان صاحب کو حوالہ دے چکا ہوں کہ باجوہ صاحب کو کہہ چکے تھے کہ تاحیات دے دیں گے. میرے لیے تو سارے تاحیات اچھے لگتے ہیں مجھے یار رانا صاحب. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی تاحیات کو بہت بڑا آدمی بنا دے اس ملک میں, میرے لیے تو وہ بھی بڑی خوشی کی. اللہ میاں ہمیں جتنا ہے بس اتنا قائم رکھے جی. مطلب ابھی آپ سمجھتے ہیں کہ عامر صاحب بڑے آدمی نہیں ہیں. میرے لیے تو صحت سلامتی کے ساتھ ہم قائم رہیں. تو میں نے نہیں کہا, جہاں ہیں وہیں پہ بہت خوش ہیں. اللہ بہت بڑا آدمی بنا دے. تو مجھے تو کسی چیز پہ اعتراض نہیں ہے, تاحیات ہونا ہے ہو جائے. اب یہ 26ویں ترمیم جانے, اس کو چیلنج کرنے والے جانے, سپریم کورٹ جانے, سانو کی. لیکن سر زیادہ ججز ہوں گے, کام تیزی کے ساتھ ہوگا نا, آپ اس چیز کو تو اپریشیٹ کریں. نوید صاحب آپ کے لیے فکر بہت ہے ان کو. نوید صاحب ملکی سیاسی اثرات کیا ہوں گے اتنی اہم قانون سازی؟ اور واقعی بلاول صاحب کہتے تھے جب وہ 26ویں آئینی ترمیم کے لیے لوگوں کے ساتھ ملاقاتیں کر رہے تھے تو وہ کہتے تھے کہ یہ بڑی امپورٹنٹ ترمیم ہے, خاص طور پر جو عدلیہ کے اصلاحات کے حوالے سے کہ عام آدمی کو بہت جلدی سے ریلیف ملے گا. اب ججز کی تعداد بڑھا کر آپ کو لگ نہیں رہا کہ بہت سارے مقدمات جلدی نمٹنا شروع ہو جائیں گے؟ دعا دیکھیں, اگر تو یہ قانون سازی اتنی تیزی کے ساتھ, اتنی سرعت کے ساتھ جو ہو رہی ہے, اگر یہ عوام کے مفاد کے لیے قانون سازی میں اتنی سرعت دکھائی جاتی تو میرے خیال میں ہم سب بیٹھ کے اس کو اپریشیٹ کر رہے ہوتے. لیکن یہ جماعتیں جو ہیں پچھلے میں 16 ماہ کی جو ان کی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہے اس کو ملا کے کہہ رہا ہوں, آپ دیکھیں ایک دن میں درجنوں بل جو ہے وہ پاس ہوئے. اور پھر جو ہے شاہد خاقان عباسی اس وقت جو پی ایم ایل این کے ساتھ تھے وہ باہر نکل کے کہتے ہیں کہ آج ہمارے سر جو ہے وہ شرم سے جھک کے, اور پھر رضا ربانی صاحب جو پیپلز پارٹی کے ہیں وہ مگرمچھ کے آنسو بہا رہے ہیں کہ جی ہم نے پتہ نہیں کیا کر دیا. تو یہ ان کو پتہ ہے کہ یہ قانون سازی جو ہے یہ عوام کے مفادات کے لیے نہیں ہے. آپ نے 26ویں ترمیم کے ذریعے جوڈیشری کو تو بنا لیا ایگزیکٹو کے سبسروینٹ, اب اس کے بعد آپ جو بھی قانون سازی کریں گے, بیکاز وہ تو اگر اس کو کوئی چیلنج کرے گا وہ تو جائے گی آپ کی جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل بینچز کے پاس نا. تو کانسٹیٹیوشنل بینچز کے پاس جائے گی تو کانسٹیٹیوشنل بینچز کی تشکیل کون کریں گے, وہاں جج کون ہوں گے, اور یہ جو نئے جج لائے جائیں گے ان ججز کی اپوائنٹمنٹ کا جو طریقہ کار جو 26ویں ترمیم میں رکھا گیا ہے وہ تو انہوں نے ہی کرنا ہے نا, وہ تو بیسیکلی انہی گورنمنٹ نے کرنا ہے. تو بات یہ ہے کہ اگر تو یہ ہو کہ جی عوام کا درد ان کے دل میں ہے, اور یہ شب و روز بیٹھ کے جیسے 26ویں ترمیم میں رات کے آدھی رات کو بیٹھ کے جو ہے وہ اسمبلی کے اجلاس بلائے جا رہے ہیں, اور آدھی رات کو, کیا یہ عوام کا درد ہے ان کے دل میں؟ عوام کا نہیں, یہ بیسیکلی اپنا, جیسے خان صاحب نے کہا نا, بیسیکلی اس وقت ان کا ایک ہی مطمع نظر ہے, وہ یہ ہے کہ یہ 5 سال پورے ہوں. لیکن دعا ایک چیز میں یہ یہاں پہ کہنا چاہوں گا, جس طرح کے معاشی حالات ہیں آپ بہت کچھ باندھ لیں. اسی طرح پی ٹی آئی نے بھی کیا تھا نا, پی ٹی آئی بھی بیسیکلی یہی چاہ رہی تھی کہ وہ اب ایک لانگ ہال کے لیے آپ یہ باقی جماعتوں کو تو انہوں نے مائنس ہی کر دیا تھا, لیکن ہوا کیا ان دی اینڈ. تو یہاں پہ بھی آپ جو کچھ کر لیں, جیسی بھی قانون سازی کر لیں, اپنے آپ کو تاحیات وہ کر لیں, لیکن اگر آپ کی معیشت درست نہیں ہوگی, عوام کے اوپر ابھی جس طرح سے آئی ایم ایف کا پروگرام چل رہا ہے, میں آپ کو بتاؤں آئی ایم ایف کا پروگرام چلتا نظر نہیں آ رہا. جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ اس میں لگ نہیں رہا ہے کہ یہ چلے گا. اور جب نیا منی بجٹ لے کے آئیں گے آئی ایم ایف کو خوش کرنے کے لیے تو پھر عوام کی چیخیں نکلیں گی, اور جب عوام سڑکوں پہ آئے گی تو پھر جو ہے اس کے آگے کوئی نہیں روک پائے گا. جی فیصل
वैसे आपको क्या किस तरह से देख रहे हैं इस अहम कानून साजी को? देखिए, जो रीज़न बताया जा रहा है कि मुकदमात की रफ्तार सुस्त थी, अब इससे रफ्तार बढ़ेगी, देख लेते हैं कितनी रफ्तार बढ़ेगी। अगर वाकई रफ्तार बढ़ती है तो ये अच्छी बात है। अब इसके साथ जो मातहत अदालतों में भी अगर आप ये इसी तरह के कोई 50-100 जजेस बढ़ा दें, ताकि जो जहाँ सबसे ज़्यादा केसेस फंसे हुए हैं उनकी रफ्तार भी बढ़ जाए, लोगों को जो है वो रोज़गार भी मिल जाएगा, एक नया शोबा भी खुल जाएगा, बड़ी तादाद में जो है वो जजेस भी जो है वो अपॉइंट हो जाएंगे, लोगों को काफ़ी लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। तो एक अच्छा, अगर इसका ये फ़ायदा ये पहुंच रहा है बाकी के मुकदमात तेज़ी से निमट सकते हैं तो ठीक है, अच्छी बात है। और जहाँ तक इंतज़ामी अहदे का ताल्लुक़ है तो मौलाना फजल रहमान साहब भी सही कह रहे हैं जब वही कह रहे हैं कि इंतज़ामी अहदे हो सकता है तो ये हुकूमत ने या आपकी फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट ने बेहतर समझा होगा, जाहिर सी बात है हुकूमत ने फ़ैसला किया है तो फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट को ऑन बोर्ड लेके किया होगा। जो चीफ्स की जितनी उनकी मुलाजमत में 2 साल की जो तोसी की गई है 3 साल से 5 साल तक, अगर इन तमाम कवानीन के अगर मुस्बत असरात इस कौम के ऊपर आ जाएं तो बहुत अच्छी बात है। हो सकता है ये जिस तरह के हुकूमत इक़दामात कर रही है हमें PIA ना बेचनी पड़े, और बगैर बेचे PIA जो है प्रॉफिट में जो है वो चली जाए। बस दुआ एक फिक्रा कहना है, पंजाब में भी मैं देती हूँ मौका। तो ये सारे कवानीन बन गए और तो अच्छी बात है कि इस सबके मुस्बत असरात इस कौम के ऊपर पड़े। तो वैसे आपको क्या लगता है पड़ेंगे? खुशामदीद मैं सवाल किया था। चल जी, अमेरिका के सदर की बात करें। आमिर साहब कमेंट करना चाह रहे थे सर। आमिर साहब बस वो एक तो वो जो है ना, जब जनरल राहिल शरीफ ने कहा ना मैं एक्सटेंशन नहीं लूंगा तो शुरू हो गया था जाने की बातें जाने दो, रहने दो, वो बैनर लगने लग गए थे, अचानक रात को लगते थे। तो चलें जी, सेनेट इजलास की तरफ आपको लिए चलते हैं।